السلام علیکم دوستوں، آج ہم وضو کے بارے میں تھوڑی معلومات دیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ بات ہوگی وضو پہ۔ سب سے پہلے تو وضو کا مطلب سمجھے کہ وضو کسے کہتے ہیں۔ پانی سے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے، ایک تو غسل ہوتا ہے اور دوسرا وضو ہوتا ہے، یعنی جو ہاف طہارت ہوتی ہے، خاص خاص مقامات کی طہارت ہوتی ہے۔ ایک استنجا ہوتا ہے، ایک وضو ہوتا ہے اور ایک غسل ہوتا ہے۔ تو یہ وضو جو ہے یہ چہرے کی، ہاتھوں کی، سر کی اور پیروں کی طہارت جو پانی سے حاصل کی جاتی ہے اسے وضو کہتے ہیں۔ اب وضو کن چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 2، جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 3، سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ نمبر 5، کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ اعمال جن کے لیے وضو ضروری ہے۔ ابھی وضو کن لوگوں پہ واجب ہے، کون وضو کریں؟ نمبر 1، بالغ پر۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ نمبر 3، پانی کی اتنی مقدار پر قادر ہونا جو وضو کے لیے کافی ہو، یعنی اگر اتنی کافی مقدار ہے جس پہ وضو کیا جا سکتا ہے تو آپ وضو کریں گے، نہیں تو پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، حدث کا پایا جانا یعنی ناپاکی کا پایا جانا، یعنی حدث سے بدن پاک نہ ہو، ناپاکی میں ہو تو وضو کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 6، وقت تنگ نہ ہو، یعنی ایسا ہے کہ آپ سے وقت نکلا جا رہا ہے نماز کا اور وضو کے لیے آپ پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے تو آپ جلدی سے تیمم کر لیں۔ تو یہ ہے وضو کن لوگوں پہ واجب ہے، یہ وضو کے وجوب ہیں۔ اب وضو کے فرائض کیا ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس آیت کے مطابق وضو کے 4 فرائض ہوئے۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا، چہرے کی گولائی لمبائی کے حد طول کے لحاظ سے، یعنی پیشانی کی سطح کے شروع ہونے کی جگہ سے، یعنی یہ جو پیشانی کی جو سطح کے شروع ہے یہ، اور نیچے ٹوڑی سے نیچے تک یہ، اور عرض میں یعنی یہ اس کا عرض ہو گیا، یہ کانوں کے لو سے لے کر کے یہ پورا چہرہ، یہ چہرے میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو دھونا، یہ ہو گیا۔ اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، یہ جو ہاتھ ہے یہ اس کو یہ دیکھیں، یہ کوہنی تھے، یہ کوہنیوں تک یہ دھونا، یہ دونوں ہاتھوں کا یہ کوہنیوں تک دھونا۔ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ جو مسح ہے یہ چوتھائی سر کا، یہ چوتھائی سر کا ہو گیا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض میں ہے، سنت میں پھر پورے سر کا ہو جاتا ہے، تو یہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ جناب صاحب آپ کے پاؤں ہو گئے پیر، یہ دیکھیں یہ پیر ہو گیا، یہ پیر کا
یہ دیکھیں، یہ ٹخنے ہو گئے، یہ پورے پیر کا ٹخنوں تک، دونوں پیر جو ہے ان کا ٹخنوں تک دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. ان 4 فرائض کو پورا کر لیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا. یہ 4 فرائض ہیں وضو کے. اور وضو کے آداب اور سنت یہ کیا ہے؟ نمبر 1، وضو کے لیے اونچی جگہ بیٹھنا اور مقام وضو کا صاف ستھرا ہونا اور پانی کا پاک صاف ہونا. نمبر 2، قبلہ رخ ہونا. نمبر 3، کسی اور سے مدد نہ لینا جب تک کہ محتاج نہ ہو. نمبر 4، دنیاوی بات چیت نہ کرنا. وضو کرتے ہوئے دنیاوی بات چیت سے پرہیز کرنا، یہ نہ کرنا. نمبر 5، دل کے ارادہ اور زبان کے فعل کا جمع کرنا. یعنی آپ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، یا آپ جنازے کی نماز کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کر رہے ہیں، مطلب یہ، یا آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ یہ جو سجدہ تلاوت قرآن ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ آپ نے نیت جو ہے وہ دل کی اور زبان کی، یہ آپ نے آپس میں اکٹھا کرنا. مسنون دعاؤں کا پڑھنا. وضو میں مسنون دعائیں ہوتی ہیں جو سنت ہیں، اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ ان دعاؤں کا پڑھنا. ہر وضو کے دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا. شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا. تنگ یا ڈھیلی انگوٹھی کا ہلانا، وضو کرتے ہوئے اس کا ہلانا تاکہ وہاں تک پانی چلا جائے. آج کل تو گھڑیاں بھی آ گئی ہیں تو ان گھڑیوں کا بھی ہلانا بنتا ہے. دانے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. ناک صاف کرنا. معذوری نہ ہونے کی نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کرنا. اگر کوئی معذوری نہیں ہے، یعنی آپ کا وضو اگر ٹھہرتا ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، تو نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر لینا. وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا. وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا. وضو کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ تو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ آپ کو آداب اور سنت جو وضو کے ہیں وہ بتا دی ہیں. اب وضو کا جو وہ مسنون طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے، یعنی حدیث نبوی کے مطابق جو طریقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ بتایا ہے، تو وہ طریقہ یہ ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب نے مجھ سے وضو کا پانی طلب فرمایا. میں نے وضو کے لیے پانی لا کر حاضر خدمت کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمانا شروع کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد 3 مرتبہ کلی فرمائی اور 3 دفعہ ناک صاف فرمائی. بعد ازاں آپ نے منہ یعنی چہرہ کو 3 دفعہ دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ دھویا. پھر آپ نے سر مبارک پر 1 دفعہ مسح کیا. اس کے بعد دایاں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا. پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو بھی ٹخنوں تک 3 بار دھویا. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے پانی لانے کا حکم دیا. میں نے وہ برتن جس میں وضو کا بچا ہوا پانی تھا حاضر خدمت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے اس سے پانی پیا. میں حیران ہوا تو پھر آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، حیران نہ ہو کیونکہ میں نے آپ کے نانا جان کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا جیسے تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسی طرح وضو فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیتے تھے۔ نسائی السنن کتاب الطہارہ باب صفت الوضو 51 52 رقم 95۔ کل انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا۔